صدر آصف علی زرداری کی چینی ہم منصب شی جن پنگ سے ملاقات۔ گریٹ ہال آف دی پیپل آمد پر چینی صدر نے پرتپاک استقبال کیا۔ چینی مسلح افواج نے صدر زرداری کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کی مثبت رفتار پر تبادلہ خیال۔ صدر زرداری نے کہا چین کی مثالی ترقی، خوشحالی چینی قیادت کے ویژن اور عوام کی فعالیت کا مظہر ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کی تقریب ہوئی۔ صدر شی جن پنگ کا صدر زرداری اور وفد کے اعزاز میں عشائیہ۔ بھارت مسئلہ کشمیر پر بامانی اور نتیجہ خیز مذاکرات کرے۔ بھارت اور خطے کے مفاد میں ہے کہ وہ 5 اگست 2019 کی سوچ سے باہر نکلے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے خصوصی اجلاس سے خطاب۔ کہا کشمیر کا ذرہ ذرہ کشمیر کے رہنے والوں کا ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر ہمارے پختہ عزم کی یقین دہانی کا دن ہے۔ اور کشمیر اور پاکستان کا رشتہ لازم و ملزوم ہے۔ کشمیر کی خاطر 3 جنگیں لڑی، 10 مزید لڑ سکتے ہیں۔ کشمیر بنے گا پاکستان۔ آرمی چیف کا کشمیری عمائدین اور ویٹرن سے خطاب۔ جنرل عاصم منیر نے قائد کا فرمان دہرایا کہ کشمیر پاکستان کی شہرت ہے، پاکستان کا حصہ تھا، ہے اور رہے گا۔ کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ بھارتی ہٹ دھرمی اور ظلم و ستم کے خلاف جد و جہد کا نشان، دو قالب یکجان کشمیر اور پاکستان۔ آزادی کشمیر کے عزم کی تجدید کا دن۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی مظفر آباد میں یادگار شہداء پر حاضری، فاتحہ خوانی کی اور پھول رکھے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر اور وفاقی وزراء بھی ساتھ تھے۔ بھمبر راولا کوٹ کو ہالا پل پر ہاتھوں کی زنجیر بنا کر کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ پاکستان بھر میں کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی گئیں۔ اسلام آباد میں دفتر خارجہ سے ڈی چوک تک ریلی نکالی گئی۔ لاہور، کوئٹہ، کراچی سمیت مختلف شہروں میں ریلیاں، بھارتی مظالم کے خلاف نعرے لگائے گئے۔ پیپلز پارٹی کی قیادت نے سفارتی محاذ سنبھال لیا۔ دنیا کی 2 بڑی طاقتیں چین اور امریکہ میں چیئرمین اور شریک چیئرمین کی سفارتی سرگرمیاں۔ صدر آصف علی زرداری کی چینی قیادت سے ملاقاتیں شیڈیول۔ بلاول بھٹو زرداری امریکی انتظامیہ کی دعوت پر صدر ٹرمپ کے ناشتے میں شریک ہوں گے۔ فلسطینیوں کو نکال کر غزہ پر قبضہ کر لیں گے، علاقے کو مشرق وسطی کا تفریحی مقام بنا دیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اشتعال انگیز بیان۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ نیوز کانفرنس میں کہا غزہ اپنی زمین کی طرح اپنا کر تعمیر نو کریں گے، ہم اس کے مالک ہوں گے، دنیا بھر کے لوگ وہاں آباد ہوں گے۔ فلسطینیوں کو غزہ سے منتقل کرنے کا منصوبہ ہے، انہیں اردن اور مصر کے رہنما جگہ فراہم کریں گے۔ توقع ہے بہت سے ملک جلد ابراہم معاہدے میں شامل ہوں گے۔ ٹرمپ نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل سے نکلنے کی ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ فلسطین کے لیے امدادی ایجنسی انروا کے لیے فنڈنگ بھی بند کر دی۔ سعودی عرب نے امریکی صدر کا بیان مسترد کر دیا۔ سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے کہا گیا سعودی عرب فلسطینی ریاست کے قیام کے موقف پر ڈٹا ہے۔ فلسطینیوں سے متعلق سعودی موقف پر کسی بات چیت کی بھی گنجائش نہیں۔ حماس نے امریکی صدر کے بیان کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے کہا اس طرح کی تجویز خطے میں دوبارہ آگ بھڑکا سکتی ہے۔ مصر اور اردن کے رہنماؤں نے بھی ٹرمپ کی تجویز مسترد کر دی۔ امریکی سینیٹر نے ٹرمپ کو پاگل قرار دے دیا۔ کرس مرفی نے شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ کا بیان گھٹیا مذاق ہے۔ غزہ پر امریکی حملہ ہزاروں امریکی فوجیوں کے قتل عام اور مشرق وسطی میں دہائیوں تک جنگ کا سبب بنے گا۔ ڈیموکریٹک سینیٹر کرس وان ہولن نے کہا کہ ٹرمپ کی 20 لاکھ فلسطینیوں کو غزہ سے باہر دھکیلنے اور طاقت کے ذریعے ملکیت لینے کی تجویز نسل کشی کا دوسرا نام ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ امریکی صدر کے غزہ پر کنٹرول کے اعلان سے دھچکا لگا۔ اسماعیلی کمیونٹی کے روحانی پیشوا پرنس کریم آغا خان لسبن میں انتقال کر گئے۔ اعلامیے کے مطابق مولانا شاہ کریم الحسینی اسماعیلی کمیونٹی کے 49ویں امام تھے۔ جانشین کی نامزدگی اسماعیلی روایات کے مطابق کر دی گئی۔ پرنس کریم آغا خان نے وصیت میں جانشین کو نامزد کیا تھا۔ جانشین کا اعلان اہل خانہ اور جماعت کے سینئر رہنماؤں کی موجودگی میں کیا جائے گا۔ شہباز شریف کا پرنس کریم آغا خان کی وفات پر دکھ کا اظہار۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا
پاکستان ایک عظیم دوست سے محروم ہو گیا۔ پرنس کریم آغا خان نے پاکستان کے سماجی شعبے کی بہتری کے لیے خدمات انجام دیں۔ ان کی انسانیت کے لیے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، پرنس کریم آغا خان نے زندگی دنیا سے غربت کے خاتمے کی تگ و دو میں گزاری۔ مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف کا پرنس کریم آغا خان کے وفات پر اظہار افسوس۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا سوگوار خاندان اور اسماعیلی کمیونٹی سے اظہار تعزیت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کی سینیورٹی لسٹ کے خلاف ریپریزنٹیشن چیف جسٹس آفس کو موصول۔ 5 ججوں نے سینیورٹی لسٹ کے خلاف ریپریزنٹیشن چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھجوائی تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کو بھی ریپریزنٹیشن کی کاپی بھجوائی گئی ہے۔ فیک نیوز پھیلانے کا الزام، حکومتی رکن پنجاب اسمبلی سونیا عاشر پیکا قانون کی زد میں آ گئی۔ پارلیمانی سیکرٹری برائے انسانی حقوق اور اقلیتی امور سونیا عاشر کے خلاف مقدمہ درج کرانے کے لیے FIA سائبر کرائم ونگ کو درخواست جمع کرا دی گئی۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ ان کی بچی کو اغوا کے بعد زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ عدالت نے ملزمان کی درخواست ضمانت منسوخ کی، لیکن سونیا عاشر نے سوشل میڈیا پوسٹ میں دعویٰ کیا کہ ملزمان کو سزا ہو گئی۔ انہوں نے ملزمان کو جعلی سزا کا کریڈٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کو دیا۔ یہ من گھڑت اور جھوٹی خبر مقدمے پر اثر انداز ہوئی۔ درخواست گزار نے سونیا عاشر کے خلاف فوری پرچہ کاٹنے کی درخواست کی۔ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ لاہور میں مختلف سیاسی جماعتوں نے یکجہتی کشمیر ریلیاں نکالی۔ جماعت اسلامی کی کشمیر ریلی سے خطاب میں حافظ نعیم الرحمان نے عالمی برادری سے کشمیر میں استصواب کرانے کا مطالبہ کیا۔ مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام سے یکجہتی، لندن کے پاکستانی سفارت خانے میں تصویری نمائش کا انعقاد، برطانوی حکمران جماعت کے رکن پارلیمان عمران حسین کی بھی شرکت۔ پاکستانی سفیر ڈاکٹر فیصل نے کہا، کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کرتے ہیں۔ تصویری نمائش میں بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے۔ بیجنگ میں چینی صدر سے اسٹیٹ بینکویٹ کے دوران وزیر داخلہ محسن نقوی کی گفتگو۔ وزیر داخلہ نے صدر شی جن پنگ کو چینی شہریوں کی سیکیورٹی سے متعلق آگاہ کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے چینی صدر کو دہشت گردی کے خلاف اقدامات سے آگاہ کیا۔ مہنگائی کی رفتار میں کمی معاشی بہتری کا اشارہ اور اسٹاک ایکسچینج میں بہتری سرمایہ کاروں کے اعتماد کا مظہر ہے۔ ترقی کی طرف سفر کی رفتار کا بڑھنا خوشگوار تبدیلی کی علامت ہے۔ مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف کی ارکان پنجاب اسمبلی سے گفتگو۔ ارکان پنجاب اسمبلی نے کہا، مریم نواز 1 سال میں ہر طبقے کی بحالی کے لیے پروگرام لائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، آپ سب کی رہنمائی اور اعتماد ہی ہماری قوت اور کامیابی کی کنجی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی بیجنگ میں چینی ہم منصب سے ملاقات، انٹیلیجنس شیئرنگ مزید بہتر کرنے پر اتفاق ہوا۔ محسن نقوی کا کہنا تھا، چین سے پولیس کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے حامل آلات لیں گے۔ بیجنگ پولیس اور اسلام آباد پولیس میں تعاون بڑھانے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے چینی ہم منصب کو پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی بیجنگ میں الیکٹرک بس مینوفیکچرر سے ملاقات، سندھ میں سرمایہ کاری اور کراچی میں مینوفیکچرنگ پلانٹ لگانے کی دعوت دی۔ کہا، سرمایہ کاروں کو ٹیکس میں رعایت اور زمین فراہم کی جائے گی۔ سندھ حکومت جدید پبلک ٹرانسپورٹ کے ساتھ کاربن کے اخراج میں کمی کے لیے کوشاں ہے۔ کراچی میں ایک اور لڑکی سسرال میں موت کے گھاٹ اتار دی گئی۔ 20 سال کی عائشہ کو تشدد اور گلا دبا کر قتل کیا گیا۔ گردن پر رسی جبکہ پشت اور بازو پر تشدد کے نشان ہیں۔ پولیس کے مطابق عائشہ کی 8 ماہ قبل شادی ہوئی تھی۔ شوہر نوکری پر گیا ہوا تھا۔ ورثاء نے شفاف تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ حیدرآباد میں وکلا کا پولیس کے خلاف احتجاج، ضلع بھر کے SHOs نے 1 ماہ کی چھٹی کی درخواست دی۔ پولیس افسران کا کہنا ہے، وکلا کی جانب سے ناجائز مطالبات منوانے کے لیے احتجاج کیا گیا۔ SSP حیدرآباد کے دفتر پر دھرنا دے کر پولیس افسران کو دھمکیاں دی۔ وکلا کے عمل سے عوام میں پولیس کی ساکھ متاثر ہوئی۔ سیالکوٹ ایئرپورٹ سے انسانی اسمگلنگ میں ملوث ملزم گرفتار۔ غلام حیدر لیبیا سے پاکستان پہنچا تھا۔ 2 سال سے FIA کراچی کو مطلوب تھا۔ ملزم نے بیرون ملک بھجوانے کے نام پر شہری سے لاکھوں روپے بٹورے تھے۔
مانگا منڈی میں پولیس اہلکاروں کی خواتین سے مبینہ زیادتی، بیوہ خاتون نے مقدمے کی درخواست دے دی، الزام لگایا 8 افراد نے گھر میں گھس کر تشدد کیا، بیٹی اور بھانجی کو زیادتی کا نشانہ بنایا، وردی میں ملبوس اہلکار نشے میں دھت تھے، پولیس کا کہنا ہے اہلکاروں کے ملوث ہونے کے شواہد ملے ہیں، واقعے میں ملوث ایک کانسٹیبل کو حراست میں لے لیا گیا۔ مظاہروں میں خواتین سے کیسے نمٹا جائے؟ کراچی میں ریپڈ ریسپانس فورس نے پاکستان کی پہلی فیمل کراؤڈ مینجمنٹ یونٹ تیار کر لی، 50 خواتین اہلکاروں پر مشتمل پہلے بیچ کی پاسنگ آؤٹ پریڈ، RRF کی جانب سے خصوصی سواٹ ٹیم بھی تیار، 10 رکنی ٹیم کو خصوصی کمانڈ و تربیت دی گئی ہے۔ یکجان ہے کشمیر اور پاکستان، ARY نیوز نے یوم یکجہتی کشمیر پر خصوصی نغمہ جاری کر دیا، ساحر علی بگا نے آواز کا جادو جگایا، وسیم بادامی اور اقرار الحسن نے لہو گرمایا، نغمے کے بول مالک حسن محمود نے تحریر کیے۔ پاکستان نے ہر مشکل وقت میں بھارت جا کر کرکٹ کھیلی، بھارت سے جس جواب کی امید کر رہے تھے وہ نہیں ملا۔ سابق کپتان شاہد آفریدی کہتے ہیں کہ اگر آپ کی نیت ہی نہ ہو تو وہ کام ہو ہی نہیں سکتا، ہم نے ماضی میں کرکٹ کے ذریعے اپنے تعلقات کو بہتر کیا۔ قومی کرکٹ ٹیم نے سہ فریقی سیریز اور چیمپئنز ٹرافی کے لیے تیاری تیز کر دی، کھلاڑیوں کی لاہور میں ٹریننگ، نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان پہنچ گئی، کل قذافی اسٹیڈیم میں پریکٹس کرے گی، سہ ملکی سیریز کا پہلا ٹاکرا پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان ہفتے کو ہوگا، جنوبی افریقی ٹیم جمعے کو لاہور پہنچے گی، 10 فروری کو نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ مد مقابل ہوں گے۔ چیمپئنز ٹرافی سے پہلے آسٹریلیا کے لیے مشکلات، کپتان پیٹ کمنز کا ایونٹ سے باہر ہونے کا خدشہ، کمنز ٹخنے کی تکلیف کا شکار ہیں، ہیڈ کوچ اینڈریو میکڈونلڈ کا کہنا ہے کہ کمنز کی غیر موجودگی میں اسٹیو سمتھ اور ٹریوس ہیڈ کے ساتھ کپتانی پر بات چل رہی ہے، چند روز میں میڈیکل رپورٹس آنے کے بعد صورتحال واضح ہو جائے گی۔ نو سیزن شاندار، 10واں بھی ہوگا یادگار، HBL PSL سیزن 10 کا لوگو جاری کر دیا گیا، ورلڈ کلاس لیگ کی دہائی مکمل ہونے پر لوگو ایکس میں 6 فرنچائز کے رنگ بھی نمایاں، لیگ کے چیف ایگزیکٹو سلمان نصیر کا کہنا ہے HBL PSL نے شائقین کو ناقابل فراموش لمحات دیے، پچھلے 9 سیزن میں ہم نے زبردست ٹیلنٹ کے ساتھ کئی ریکارڈ توڑ پرفارمنسز دیکھی، PSL پاکستان میں ایک تہوار کی طرح ہے، سیزن 10 8 اپریل سے 19 مئی تک پاکستان کے میدانوں کی شان بڑھائے گا۔ افغان لیگ اسپنر راشد خان T20 میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے بالر بن گئے، جنوبی افریقی لیگ میں کارنامہ سر انجام دیا، مختصر فارمیٹ میں راشد نے اب تک 633 شکار اپنے نام کیے ہیں۔ اور دنیائے فٹ بال کے بے تاج بادشاہ کو سالگرہ مبارک، کرسٹیانو رونالڈو 40 برس کے ہو گئے، پرتگالی سٹار کھلاڑی نے شاندار پرفارمنس سے لاکھوں فینس کو اپنا گرویدہ بنایا، سب سے زیادہ گول کرنے کا اعزاز بھی رونالڈو کے پاس۔ اور اداکارہ ماورا حسین اور امیر گیلانی نے شادی کر لی، ماورا حسین نے عروسی لباس میں تصویریں انسٹاگرام پر شیئر کر دیں، لکھا اور تمام افراتفری کے درمیان میں نے آپ کو پا لیا، اداکارہ نے ماورا امیر ہو گئی کا ہیش ٹیگ بھی استعمال کیا۔